السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں وہ نیٹ ورک بار بار آ رہا ہے جا رہا ہے، فون کٹا جا رہا ہے۔ جی ہاں، وہ لگ بھی نہیں رہا آپ کا فون۔ جی جی ہاں بتائیے، آپ کچھ کہہ رہے تھے، ہم کھانا کھا رہے تھے اس سمے۔ ہاں بھائی، مطلب یہ ہے کہ آج جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر گیا تو وہاں پر نماز خطبہ چل رہا، خطبے کے اندر نماز کی فضیلت بتا رہے تھے۔ بھائی نیٹ ورک میں آ کے بات کیجیے تھوڑا زور سے۔ آواز صاف نہیں آ رہی بھائی۔ بھائی آواز صاف نہیں آ رہی؟ جی اب آواز صاف آئی ہے، نیٹ ورک میں رہ کے بات کیجیے۔ ہاں تو افو بھائی وہ یہ بولنے لگے کہ نماز کی فضیلت کے بارے میں بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو عورت ہوتی ہے اگر وہ بچہ ہو رہا ہو تب بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، نماز پڑھنی ہی پڑے گی، چاہے بچہ آدھا اندر ہو یا آدھا باہر ہو۔ باہر بھی اگر آدھا کچھ حصہ نکل گیا ہو اور نماز کا وقت ہو گیا تو بھی اس کو نماز پڑھنا چاہیے، ایسا کچھ بول رہے تھے وہ۔ کون تھے؟ اب اس کے بارے میں مجھے واضح کیجیے کہ یہ دیوبندی تھے جو جماعتوں میں جاتی ہے نا۔ اچھا تبلیغ کی جماعت۔ جی 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 وہ کہہ رہے تھے اس بات کو کہ مسجد کے اندر ایسا بول رہے تھے۔ ہاں مسجد کے اندر ممبر پہ کھڑا ہو کر ایسی بات کر رہے تھے وہ۔ انا للہ و انا الیہ۔ ہاں پھر جمعے کے خطبے کے ٹائم پر اب خطبہ ہونے کے بعد پھر میں نے ان سے بعد میں پوچھا کہ یہ جو آپ نے یہ بتایا ہے تو یہ صحیح بتایا ہے؟ کیونکہ ہاں یہ ہماری جو مسلک ہے حنفی مسلک کے اندر، فقہ کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، تو ایسا کچھ بتا رہے تھے، لیکن میں کنفیوزنگ میں رہا اور میرے سیٹسفائی نہیں ہو پایا۔ تو اب آپ بتائیے مجھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ پورا صحیح قرآن میں؟ بھائی دیکھیے ایسا کوئی مسئلہ میرے بھائی کتاب و سنت میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ یہ جو تبلیغی جماعت ہے نا، مطلب یہ جھوٹے جو میرے بھائی اہمیت ہوتی ہے، فضائل ہوتے ہیں، ان کو بیان کر کے وہ سوچتی ہے کہ لوگوں کو ہم مطلب وہ نماز کے دم پاس لیا ہے، جیسے ان کی فضائل اعمال ہے اس میں مطلب بھائی اس ٹائپ کے جو واقعات اترے رہتے ہیں کہ ایک سید صاحب تھے، انہوں نے 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی، ٹھیک۔ تو اس ٹائپ کے جو مطلب واقعات ہیں جھوٹے، ان کو مطلب یہ لوگ بیان کرتے ہیں فضیلت میں کہ لوگ مطلب بھائی فضیلت ان کے اندر جاگے اور وہ نماز کے قریب آئے۔ جی جی تو اسی طریقے سے اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جو نماز ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے، اگر وہ بچہ مطلب بھائی پیدا کر رہی ہو اور آدھا اندر ہو آدھا باہر ہو تو بھی اس کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو اس کا ثبوت میرے بھائی کتاب و سنت میں بالکل نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے میرے بھائی اس چیز کو کہا ہے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے مسجد کے اندر، تو ان سے فوراً آپ کو کہنا چاہیے تھا ہاتھ تو برانکم ان تم کم صادقین۔ بھائی آپ جو بات کہہ رہے ہیں اگر آپ سچا کہہ رہے ہیں، سچائی پہ ہیں، تو اسی میرے بھائی آپ ہمیں مطلب کوئی حوالہ تو دیجیے، دلیل تو دیجیے کہ اللہ کے نبی نے کب کہا کہ نہیں اے صحابیہ نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر تم اولاد بھی پیدا کر رہی ہو اور اولاد اگر تمہاری آدھی اندر ہو آدھی باہر ہو تو بھی اذان ہو جائے تو نماز پڑھنا ہے تم کو صحابیہ؟ کبھی ایسا اللہ کے نبی نے کہا؟ یا کبھی کوئی میرے بھائی صحابیہ کا کوئی واقعہ یا کوئی آثار اس ٹائپ سے ملتا ہے کہ ہاں یہ فلاں صحابیہ تھیں، یہ مطلب اولاد پیدا کر رہی تھی تو انہوں نے جب بچہ پیدا کیا تو اذان ہو گئی اور آدھا اندر تھا آدھا باہر تھا تو فلاں صحابیہ نے نماز ادا کی؟ اس ٹائپ سے کہیں نہیں ملتا ہے، تو دلیل تو ان کو دینا ہے نا۔ لیکن یہ بات آئی کہاں سے یہ میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ الحمدللہ میں نے بھائی پڑھا ہے اور اس کے اوپر ہماری مطلب بات بھی ہو چکی ہے، بحث بھی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو یہ واقعہ ہے یہ ایکچوئل میں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ، اور یہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ جو دیوبندی کے جو
ایک مانے جانے بھائی اکابر ہیں، ان کا نام ہے اشرف علی تھانوی. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے عورتوں کے لیے خصوصاً بھائی یہ کتاب کو لکھا ہے، اس کا نام ہے بہشتی زیور. تو بہشتی زیور میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کے لڑکا پیدا ہو رہا ہے لیکن ابھی سب نہیں نکلا، کچھ باہر نکلا ہے اور کچھ نہیں نکلا. ایسے وقت بھی اگر ہوش و حواس باقی ہو تو نماز پڑھنا فرض ہے، قضا کر دینا درست نہیں. تو یہ جو بات آتی ہے بہشتی زیور میں، یہ اس میں آتی ہے غالباً بھاگ نمبر 2 ہے اور پیج نمبر 127 ہے، اور جو باب کا نام ہے، چیپٹر کا نام ہے، وہ ہے نماز کا بیان. تو اس میں یہ بات کو لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک مطلب ان کا خود ساختہ بنایا ہوا مسئلہ ہے، اس کی کوئی دلیل میرے بھائی کتاب و سنت میں نہیں ملتی ہے. تو بھائی یہ من گھڑت ہے نا، یہ جو بات انہوں نے بتائی. بھائی آپ خود بتائیے، اگر کوئی عورت ہے، اگر وہ میرے بھائی بچہ دے رہی ہے، ٹھیک، تو اب وہ بیچاری مطلب اس کے پین ہو رہا ہے، آدھا بچہ اندر ہے آدھا باہر ہے، اسی سے پانی بھی جا رہی ہے، گندا گندا خون بھی آ رہا ہے، چکنائی بھی آ رہی ہے، شرمگاہ بھی اس کی میرے بھائی کھلی ہوئی ہے، کیسے نماز پڑھے گی؟ اب اس کا طریقہ جو اشرف علی تھانوی صاحب سے جو ایک قدم آگے نکلے وہ تھے یہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں، ان کے جو اکابر ہیں، جو مسلک کے امام ہیں، احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی عرف اعلی حضرت. ان کی ملفوظات اعلی حضرت میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت پیٹ سے ہو، حاملہ ہو، اور اگر وہ مطلب بچہ دے رہی ہو، تو اگر اذان کا وقت ہو جائے تو ایک مطلب گڈھا کھودیں گے اور اس پہ بیٹھائیں گے، یا اس کو ڈیک کے اوپر اس کو مطلب بیٹھا کے نماز پڑھائیں گے. تو اس ٹائپ سے مسئلے یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی خوب اپنے دماغ سے لکھے، اور امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی عرف اعلی حضرت نے بھی اپنی عقل سے لکھے. کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہ میرا چیلنج ہے، اگر کوئی انسان یہ ثابت کر دے کہ فلاں صحابیہ نے ان کے اولاد پیدا ہو رہی تھی، آدھا بچہ اندر تھا آدھا باہر تھا، اور اذان ہو گئی اور ان صحابیہ نے ویسی ہی کنڈیشن میں انہوں نے بھائی وہ نماز پڑھی ہے، تو انشاءاللہ میں حنفی بننے کے لیے آج تیار ہوں. اکیلے نہیں، 100 لوگوں کو ساتھ میں لے کے بنوں گا انشاءاللہ. کوئی ہمیں اس کی ایک دلیل دے دے، کہیں دلیل نہیں ہے. پوری آپ میرے بھائی صحابیہ کی سیرت پڑھ لیجئے. بھائی جب عورت کے جب خون آتا ہے نا حیض کا، تو نماز اس کو معاف ہے. اچھا بھائی میرے بھائی سب مانتے ہیں. بھائی اب سنیے، جو اب میں نے ان سے یوں کہا، میں نے کیا اگر جیسے بچہ آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، بچہ ہونے سے پہلے بھی تو کوئی نہ کوئی چیز کی ڈراپنگ ہونے لگ جاتی ہے. وہ جو ڈراپنگ ہوتی ہے، کوئی چیز آتی ہے تو وہ بھی گندی ہوتی ہے، کیونکہ وہ شرمگاہ سے آ رہی ہے تو وہ چیز ضرور گندی ہوگی. تو کپڑے پلی تو ناپاک ہو جائے گی. تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ جو آتی ہے وہ چیز کچھ ایسے نام لے رہے تھے جو مجھے لینا نہیں آ رہا، مطلب وہ صحیح ہوتی ہے. اور جب بچہ باہر آ جاتا ہے تب کوئی لال چیز یعنی گندگی جو چیز آتی ہے وہ پلید ہوتی ہے، تب نماز نہیں ہوتی. ارے بھائی اللہ کے بندے، ایک عقل مند انسان جس کو تھوڑا بھی میرے بھائی دین کا بیسک علم ہوگا، یا دین کا علم نہ بھی ہو، کسی جاہل کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ بھائی ہمارا جو دین اسلام ہے وہ اتنا سخت ہے، اتنا کٹھن ہے، اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مطلب بھائی نماز کو فرض کر دیا ہے کہ عورت آدھا بچہ اندر ہے آدھا باہر ہے، تکلیف سے بھائی وہ پریشان ہے، چلا رہی ہے، رو رہی ہے، ایسے وقت بھی اس کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اگر وہ چھوڑ دے گی تو اس پہ عذاب آئے گا. تو وہ کہے گا بھائی ایسا تو اللہ میرے بھائی کر ہی نہیں سکتا، دین اتنا کٹھن نہیں ہے، دین تو آسان ہے. عورتوں کے حیض آتا ہے، پیریڈ کا خون آتا ہے، تو میرے بھائی نماز ان کو معاف ہے، کیونکہ بھائی ان کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سوچیے جب بچہ دیتی ہے عورت
اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے ماں کا جو مرتبہ ہے نا وہ الحمدللہ دین اسلام میں بہت افضل ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ ایک تکلیف سے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو, اپنی اولاد کو بھائی پیدا کرتی ہے, جنتی ہے. اور آپ اگر یہ مطلب بھائی پبلک کے سامنے کہیں گے کہ نہیں اور ہمارا دین اسلام تو اتنا مطلب بھائی وہ ہے, کٹر وادی ہے اور شدت پسند ہے کہ عورت بچہ بھی دے رہی ہے اور آدھا اندر پھنسا ہے آدھا باہر پھنسا ہے, عورت کو آرام نہیں کرنا ہے, ترنت وضو کر کے اس کو نماز پڑھنا ہے. تو بھائی یہ بات نہ عقل میں آ رہی ہے اور نہ نقل سے ثابت ہے. اس کا کوئی میرے بھائی دلیل کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں. سرے سے غلط مسئلہ ہے یہ, سرے سے. یہ صرف من گھڑت بات ہے نا. میں نے آپ کو کہا نا تبلیغی جماعت والے جو ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, محنت کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو نماز کی الحمدللہ دعوت دے رہے ہیں, اچھی چیز ہے. لیکن جھوٹے فضائل بیان کر کے, جھوٹے مسئلے بھائی وہ بیان کر کے نماز کی فضیلت بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. نماز کی جو میرے بھائی حقیقی میرے بھائی جو اس کی فضیلت اس کو بیان کرے نا, کیا نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی سنت ہے. جو نماز چھوڑتا ہے وہ شرک کرتا ہے. نماز دین کے میرے بھائی فرائض میں سے فرائض ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو آپ بھی نبی کے طریقے سے نماز پڑھیے, انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. نماز کو چھوڑیے مت, نماز کو چھوڑنا کفر ہے, یہ سب اس کو بتائیے. یہ تو بتاتے لیکن یہ چیزیں بتاتے ہیں. لیکن عورت تو بھائی ٹھیک ہے, جو یہ میرے بھائی یہ جو مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبے میں بیان کر رہے تھے, تو ان سے پوچھیے نا کہ کیا آپ کی امی جان جب آپ کو پیدا کر رہی تھی آپ آدھے اندر تھے آدھے باہر تھے, تو کیا انہوں نے اس حالت میں نماز پڑھی تھی؟ یا آپ کی کسی خاندان کی عورت نے جب وہ مطلب بچہ پیدا کر رہی تھی تو مان لو اذان ہو گئی ہو اس ٹائم, تو کیا انہوں نے بھائی وہ نماز پڑھی تھی؟ اور آج کل تو میرے بھائی جو بھی میرے بھائی بچے پیدا ہوتے ہیں زیادہ تر بھائی آپریشن سے ہوتے ہیں. ٹھیک, ڈاکٹر پہلے بول دیتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے بعد کہ ہاں بچہ تمہارا ٹیڑھا ہے, گلے میں اس کی آتیں پھنسی ہوئی ہیں, پھندا لگا ہوا ہے, نارمل ہو نہیں پائے گا تو آپریشن سے کرو. تو اس کو تو دے دیتے ہیں بھائی وہ کیا بولتے ہیں اینستھیسیا, اس کو دے دیتے ہیں. ٹھیک, اس سے جو ہوتا ہے اس کی جو باڈی ہوتی ہے ایک دم بھائی سن ہو جاتی ہے, بے ہوش ہو جاتی ہے, وہ پیٹ کاٹ کے اس کا بچہ نکال لیتے ہیں. اب مان لو اگر ایسے وقت اذان ہو گئی تو وہ کیسے نماز پڑھے گی؟ اور نارمل بھی بچہ پیدا ہو رہا ہو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میرے بھائی کوئی عورت پڑھ ہی نہیں سکتی نماز. اور یہ بات لائے کہاں سے؟ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے, کیا یہ آج کی عورتیں کیا ماشاء اللہ صحابہ سے بڑھ کے ہو گئی ہیں, صحابیہ سے بڑھ کے ہو گئی ہیں؟ کیا صحابہ نے اپنی عورتوں کی میرے بھائی جو ان کی تعلیم تھی تربیت تھی کیا ٹھیک سے نہیں کی؟ کیا اللہ کے نبی نے صحابیہ کو میرے بھائی ایسے چھوڑ دیا؟ ام المومنین جو تھی اللہ کے نبی کی پیاری بھائی جو مطلب جو ازواجت تھی, ٹھیک ہے بیویاں تھیں, کیا کسی ایک بیوی نے بھی مطلب اس طریقے کا فتویٰ دیا؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی کہا کہ اے صحابیہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ نماز کو چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی عورت اولاد پیدا کر رہی ہو اور بچہ اس کا آدھا اندر ہو آدھا باہر ہو, اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. کیا کبھی ایسا کہا؟ کچھ تو بتایا ہوگا. نہیں بتایا تو مشرف علی تھانوی کی یا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کی بات ہم نہیں مانیں گے. ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ اللہ کے نبی ہیں. نبی جو ہم کو دے گا وہ ہم لیں گے, اور جس سے روکے گا اس سے رک جائیں گے. بات ختم. نہ نبی سے پہلے کوئی نہ نبی کے بعد کوئی, اونلی نبی. جو انسان نبی کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے نا اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. تو ہم اپنے اعمال کو کائے کے لیے برباد کریں؟ ٹھیک ہے. اچھا ابو بھائی ایک چیز اور بھی ہے, یہ تو انہوں نے کر دیا بیان, اب بعد میں جو حنفی ہی لوگ ہیں وہ آپس میں ہی بات کر رہے تھے اثر کے وقت میں کہ یار یہ جو ایسا بیان کیا ہے
لیکن مول صاحب نے ایسا بیان کیا، لیکن عورت تو بڑی تکلیف میں ہوتی ہے، اتنی زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھے گی کیسے؟ وہ خود بھی ماننے کو تیار نہیں ہے جو خود بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھیے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب نے اگر گپ ہوتے ہیں نا گپ، ان کے گپ کو کوئی بھی عقل مند آدمی مان ہی نہیں سکتا۔ اب فضائل اعمال میں آتا ہے ایک سید صاحب نے 12 دن تک ایک ہی وجہ سے نمازیں پڑھی ساری، ٹھیک؟ تو اب آپ خود سوچئے، کیا آج کی تاریخ میں کوئی تبلیغ کی جماعتی کیا وہ 2 دن تک ایک ہی وجہ سے ساری نماز پڑھ سکتا ہے؟ خالی 2 دن، 12 دن کو ہٹاؤ، 2 دن تک ٹھیک۔ لیکن اب لوگ کیا کہیں گے، ارے پہلے کے لوگ بڑے اللہ والے تھے اور 12 دن تک ایک ہی وجہ سے نماز پڑھتے تھے، یعنی کہ 12 دن تک نہ انہوں نے پیشاب کیا، نہ بھائی وہ پیخانہ کرنے گئے، نہ ان کی ہوا خارج ہوئی، نہ وہ سوئے۔ تو مطلب کل ملا کے 12 دن تک کیا مطلب انسان تھے، روبوٹ تھے، کیا تھے بھائی وہ؟ کیا کبھی اللہ کے نبی نے 12 دن تک ایک ہی وجہ سے مطلب بھائی وہ ساری کی ساری نمازیں پڑھی؟ کہ اللہ کے نبی سے زیادہ مضبوط تھے کیا معاذ اللہ وہ؟ اور یہ ایک سید صاحب کا نام لکھ کے من گڑن میں نے بھائی قصہ بیان کر دیا۔ یہ ایک سید صاحب کہاں تھے کوئی عطا پتہ نہیں، ان کا پورا نام کیا تھا اس کا بھی عطا پتہ نہیں، ان کی جو میرے بھائی کنیت تھی وہ کیا تھی اس کا بھی عطا پتہ نہیں، یہ واقعہ کب کا ہے اس کا بھی عطا پتہ نہیں، بس ایک سید صاحب کے نام سے قصہ اتار دیا۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے سوچا ہوگا کیا نماز کے بارے میں کیا بتائیں، تو لو عورتیں لوگ بھائی مطلب وہ نماز کو ہلکے میں لیتی ہے نا، کیا بھائی وہ گھر میں اتنا کام کاج رہتا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، کپڑے بھی دھونا ہے، شوہر کو بھی دیکھنا ہے، ٹھیک، تو رات کو بھائی ٹی وی بھی دیکھنا ہے، پروگرام بھی دیکھنا ہے، تو نماز بھائی وہ چھوڑتی رہتی ہے۔ تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس طریقے کی جھوٹی بات کہیں گے کہ عورتوں نماز پڑھنا اتنا مطلب بھائی پڑھنا سمجھ لو اہم ہے کہ اگر تم اولاد بھی پیدا کر لو، وہ تمہارا آدھا بچہ اندر ہو آدھا باہر ہو تو بھی نماز پڑھنا تمہارے اوپر فرض ہے، نماز چھوڑ نہیں سکتی ہو۔ تو انہوں نے اس جوش میں آ کے اس بات کو کہہ دیا ہوگا، لیکن یہ بات ہے بھائی یہ سراسر جھوٹ ہے، اس کا میرے بھائی کتاب و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ عورتوں کو اگر واقعی میرے بھائی بتانا ہے نماز کے بھائی قریب لانا ہے تو ان کو اللہ کے نبی کی ہدایت بھائی اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے اس کو بتائیے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں خالی یہ کام کر لیں تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جانا چاہے تو انشاءاللہ وہ داخل ہو جائیں گی۔ پہلا کام کیا ہے بھائی عقیدہ توحید پہ ہو اور بھائی وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں۔ دوسرا کام کیا ہے رمضان کے جو روزے ہیں اس کو رکھے۔ تیسرا کام کیا ہے اپنے شوہر کی اطاعت کریں، اور چوتھا کام کیا ہے اپنے بھائی شرمگاہ کی سیفٹی کریں، حفاظت کریں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی ایسی عورت ہے یہ 4 کام کر لے تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے بھائی وہ مطلب بھائی وہ جانا چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ تو جو یہ 4 کام ہیں ان میں ایک کام آ گیا نا 5 ٹائم کی نماز، تو ان کو جو مطلب جو فضائل آئے ہیں، اہمیت آئی ہیں، جو حدیثوں میں آئی ہیں وہ بیان کر کے نماز کی دعوت دیجیے نا، نہ کہ اس طریقے کی فالتو باتیں۔ اس سے تو جو مطلب جو عورتیں دین سے دور ہو جائیں گی، وہ کہیں گی یار یہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مطلب نماز ہم لوگ کے اوپر تھوپ دی ہے، مطلب ایک تو ہم بچہ بھی پیدا کریں اتنی مطلب بھائی ہم تکلیف اٹھائیں اور بچہ آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، اب مان لو اذان ہو جائے تو نماز بھی بھائی ہم بیٹھ کے پڑھیں، تو اس سے معاذ اللہ ان کا جو عقیدہ ہے نا بدزن ہو جائے گا۔ ایسے فضائل بھی ہم کو بیان نہیں کرنا ہے۔ اللہ معاف کرے، پتہ نہیں ایسے لوگوں کو لوگ مسجد میں مطلب جو ممبر ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے میرے بھائی تقریر کا لیے کرنے کو دیتے ہیں۔ ابھی کوئی قرآن کی ایک آیت کی تفسیر پوچھ لے تو شاید ہی بھائی ایک آدھے کو معلوم ہوگا، لیکن فرضی کی باتیں کرنے کو دے دو تو دنیا بھر کی میرے بھائی 3 جام کر کے بس وہ بیان بازی کر کے چلے جائیں گے۔ صحیح بات، ٹھیک ہے۔ ہلو جی اور کچھ پوچھنا تھا؟ ہاں بس یہی تھا۔ اب اگر کوئی آگے کوئی کیسا کوئی مسئلہ آیا تو افو بھائی میں آپ کے پاس ضرور فون کروں گا۔
جی جی بھائی دیکھیے، اب یہ تو مسئلہ میں نے بھائی پہلی بار سنا ہے، مطلب پڑھا تھا کتابوں میں، لیکن بیان کرتے ہوئے اس طریقے سے تو آپ نے میرے بھائی بتایا، گواہی دی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسا واقعی ہوا ہے، ایسا مسجدوں میں لوگ اگر بول رہے ہیں، تو ان کو میرے بھائی اللہ سے خوف کھانا چاہیے، اللہ سے ان کو میرے بھائی ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو چیز ہم کو اللہ نے بھائی نہیں بتائی اور نہ ہی اللہ کے نبی نے بتائی، اگر اس کو ہم اپنی عقل سے بتا رہے ہیں تو بہت میرے بھائی یہ بری بات ہے۔ ایسے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور جو آپ سے ملے تھے آپ ان کو جائیے گا، سمجھائیے گا، بتائیے گا، ان سے کہیے گا کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، آپ جو محنت کر رہے ہیں بہت اچھی محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو الحمدللہ نماز کی اہمیت بتائیے، فضیلت بتائیے، نماز چھوڑنے پہ جو مطلب جو عذاب ہیں وہ بھی آپ بتائیے، نماز پڑھنے پہ جو مطلب بھائی انعام ملے گا بھائی اس کو بھی بتائیے، لیکن جھوٹی باتیں نہ بتائیے۔ آپ ان کی پیار سے اصلاح کیجیے، مانتے ہیں تو ٹھیک ہے نہ بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہمارا کام خالی بھائی کہنا سننا ہے، بھائی ہدایت دینا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن وہ سمجھتے بھی تو نہیں ہے، اگر ان کو سمجھاتے ہیں تو ابو بھائی وہ اڑ جاتے ہیں، بات مانتے نہیں ہیں۔ تو بھائی ایسے لوگوں کے لیے تو پھر سیدھی بات ہے کہ دیکھیے ایسا ہے، آپ ہمیں آپ کی جب بیوی پیدا مطلب آپ کی بیوی جب آپ کی اولاد پیدا کرے گی تو آپ اپنی ویڈیو کا اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے ویڈیو میرے بھائی بنا کے اپلوڈ کر دیجیے گا بھائی، کہیں پہ بھی یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اور بتا دیجیے گا کہ ہاں دیکھو میری بیوی اتنی بڑی نمازی ہے کہ وہ جب میرا بچہ پیدا کر رہی تھی اور میرا بچہ اس کے آدھا اندر تھا آدھا باہر تھا تو بھی اس نے مطلب بھائی نماز پڑھی۔ اس سے لوگوں کو نہیں، اس سے لوگوں کو طریقہ بھی بھائی مطلب پتہ ہو جائے گا نا، معلوم چل جائے گا کہ ہاں اگر عورت کے آدھا بچہ اندر ہو آدھا باہر ہو تو اب وہ نماز آخر مطلب کیسے ادا کرے گی، کیسے مطلب بھائی وہ قیام کرے گی، کیسے رکوع کرے گی، کیسے میرے بھائی سجدہ کرے گی، یا مطلب کھڑے ہو کے نماز پڑھے گی یا بیٹھ کے یا لیٹ کے یا کروٹ پہ، تو طریقہ پتہ چل جائے گا ان کے ماننے والوں کو، سمپل۔ بھائی جو دوسری عورتوں کے اوپر اس طریقے کی باتیں تھوپ رہا ہے تو پہلے اپنی فیملی کی عورتوں کو تو عمل کرائے، اور یقین جانیے اس کے فیملی کی عورتیں بھی ایسا عمل نہیں کریں گی۔ صحیح بات ہے، پاسبل ہی نہیں ہو رہا نا، یہ تو کہیں بھی مائنڈ میں آ ہی نہیں رہی ہے چیز کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا۔ وہ ویسے ہی عورت جو کی زیادہ اکابروں نے پریشان جو ہوتی ہے، غلطی کر دی، جو بزرگوں نے غلطی کر دی، اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو یہ مسئلہ لکھا بہشتی زیور میں، اب ان کا انتقال ہو گیا، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ احمد رضا خان صاحب نے جو بھائی جو اس کو بیان کیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ یہ دونوں اللہ کو اپنا اپنا جواب دیں گے کہ اللہ ہم نے ایسا کہاں سے کیا، کیوں کیا، کیا نیت تھی، وہ ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ لیکن آج کی تاریخ میں ہم تو میرے بھائی کتاب و سنت کو دیکھیں گے، جب بڑے بڑے ائمہ نے کہہ دیا کہ اگر میری بات کتاب و سنت کے بھائی الٹ آئے، خلاف آئے، تو میری بات کو چھوڑ دینا، تو یہ تو میرے بھائی آج کے دور کے لوگ ہیں نا۔ اور امام مالک رحم اللہ کی ایک بات ہمیشہ مطلب اپنے بھائی وہ جو آپ کا دماغ ہے اس میں ڈال لیجئے، امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں اس دنیا میں ہم سب کی بات کو لے سکتے ہیں اور سب کی بات کو چھوڑ سکتے ہیں سوائے اللہ کے رسول کے۔ تو اللہ کے نبی کی بات تو ہم کو لینا ہی لینا ہے، ہم اشرف علی تھانوی کو مانے نہ مانے وہ میرے بھائی کوئی حجت نہیں ہے، ہم احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کو مانے نہ مانے وہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، لیکن نبی کو نہیں مانیں گے تو پھر ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا، کیونکہ جو قبر میں سوال ہوگا نا ان میں سے ایک سوال ہوگا کہ تمہارا نبی کون تھا، یہ سوال نہیں ہوگا تمہارے مسلک کے اکابر کون تھے، تم اشرف علی تھانوی کے ماننے والے ہو یا اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو، تو جس چیز کا سوال نہیں ہونا ہے اس پہ کیوں ٹائم ویسٹ کرنا۔ ہاں ان دونوں کی بات، چاہے وہ اشرف علی تھانوی ہو چاہے بھائی وہ احمد رضا خان اعلیٰ حضرت ہو، ان دونوں کی بات اگر بھائی واقعی کتاب و سنت سے ثابت ہے تو ہماری الحمدللہ سراخوں پہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ جو بھی انسان
کوئی ننگا بھی اگر آ کے کہے گا کہ اللہ ایک ہے ہم اس کی مانیں گے، لیکن کوئی بڑھیا بڑھیا کپڑے پہن کے بھی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ دو ہیں تو اس کی نہیں مانیں گے. سیدھا اصول ہے بھائی. ٹھیک ہے، اوکے رکھیں. ہاں اگر وہ آگے بھی کوئی مجھے کوئی ایسی بات پیش آئی تو میں آپ کے پاس فون کروں گا آپ بھائی. جی جی بھائی، یا تو جن عالم نے آپ سے یہ کہا ہے، جنہوں نے مطلب خطبہ دیا تھا، اگر وہ مطلب کہیں کہ نہیں یہ ثابت ہے فلاں جگہ آیا ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو آپ میری ان سے بات کروا دینا، ہم بھی ان سے پوچھ لیں گے کہاں پہ آیا ہوا ہے بھائی. ہاں میں یا تو آپ کی بات کرا دوں گا. ارے کچھ نہ کچھ ایسی نئی چیزیں نکلتی رہتی ہیں تو میں کچھ نہ کچھ ضرور بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. جی جی بھائی بالکل بتائیے، اور انشاءاللہ جو ابھی ہم نے آپ سے بات کی ہے اس کی جو آڈیو ہے وہ آپ کو بھیج دیں گے. تو جنہوں نے مطلب بھائی جو یہ مطلب جو دیا ہے خطبہ دیا تھا مسجد میں ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے، تو میری یہ التجا ہے کہ میری جو یہ بات ہے یہ ان تک مطلب بھائی پہنچا دیجیے گا. اور میں ان سے بھی کہوں گا کہ جب بھی ان کے پاس یہ آڈیو پہنچے گی تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی، آپ جو بھی ہیں، آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، حافظ ہیں یا کوئی عام انسان ہے، اگر آپ کو ذرا سا بھی اللہ کا خوف ہے تو بنا دلیل کی کوئی بھی بات کو دین اسلام کے نام سے نہ پیش کیا کیجیے. ٹھیک ہے، پہلے اچھے سے علم حاصل کیجیے، تحقیق کیجیے، اس کے بعد میرے بھائی لوگوں میں واعظ کیجیے. اور باقی لوگ جو باقی بھائی لوگ سنیں گے ان سے یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے جو اکابر ہیں، بزرگ ہیں، چاہے وہ بریلوی ہو چاہے دیوبندی بھائی ہو، کوئی بھی بھائی ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی اندھے پن میں اپنے اپنے اکابروں کی بات کو نہ مانے بھائی، کتاب و سنت کی بات کو مانے. ٹھیک ہے، ہماری کوئی مطلب بھائی وہ بیر نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے. نہ تو ہم بھائی جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں نہ ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور نہ ہی جو ہمارے بھائی امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی ہیں، نہ ہم ان کو گالی دیتے ہیں. گالی دینے والا کام نہیں ہے. ان کی اگر کوئی بات میرے بھائی صحیح ہوگی مانیں گے، نہیں صحیح ہوگی چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اوکے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.